فمن بدلہ، جس نے وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وصیت تو فرض ہو گئی، لیکن وصیت کا تعلق تو زندوں سے ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، چلا گیا، اب وہ دے رہے ہیں نہیں۔ بعض مرنے والے باقی جہنمی ہوتے ہیں اور بعض زندے بھی دوزخ جانا چاہتے ہیں۔ یہاں گلشن میں ایک شخص مر رہا تھا، اس نے مجھے بلایا کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں۔ اس کا حساب لگایا گیا، 28 لاکھ روپے بن گئے، 28 لاکھ بن گئے۔ تو اس نے بیٹے کو کہا کہ آپ ایسے کم نہ کریں، میں جانوں میرا رب جانے۔ اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہو تو مجھے جتنا چاہے دوزخ میں رکھیے۔ فاعترفوا بذنبہ، اس کے رشتہ دار موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ بعد میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کو کم حساب بتایا، اصلاً 64 لاکھ روپے بنے، 64 لاکھ جرمانہ تھا وہ خدا کا۔ اور مالدار اتنا تھا کہ اس کی بیوی کو عزیز و اقارب یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے بیوہ کو 1/8 ملتا ہے نا، 2 کروڑ اس کو ملے تھے۔ اب حساب لگاؤ کہ 8واں حصہ جو بیوہ کو ملا ہے وہ 2 کروڑ ہے، تو بیٹیوں اور بیٹوں کو کتنا ملا ہے؟ اور کس قدر متمول تھا، لیکن جہنم جانے پر رضامند تھا۔ خیر نہیں ہے، مال ایسوں کا شر ہے۔ پس جس کسی نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، فإنما اسمه علی الذین یبدلونہ، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ دیکھو ایک خیر کے لیے تبدیلی ہے۔ اس نے کہا کہ تم گناہ کا کام کرو، میرے مننے کے رشتہ دار نے کہا نہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک شخص مر گیا تھا، وہ ڈول ڈپکڑے کا بہت شوقین تھا، بہت۔ کسی کے گھر میں ڈول بج رہا ہوتا تو وہ اپنے گھر میں ناچتا تھا اپنے گھر میں چلانگے مارتا، اور عمر کیا کہ 104 سال۔ وہ پرانے ابلیس کا ہم عمر تھا۔ اس نے وصیت کی، اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو یہ یقین نے کہا جب میں مر جاؤں اور جنازہ یہاں سے اٹھے تو قبرستان تک اس علاقے میں جتنے میراث کیے سب کو بلاؤ اور ایسے ڈول بجاؤ اور سرنے بجاؤ کہ دنیا یاد رکھے۔ اس نے کہا ابا جی فکر مت کرو، میں خود ہی بجاؤں گا۔ وہ جب مر گیا تو وہ بیٹا اس کا میرے پاس آیا فجر کی نماز سے پہلے ہمارے گھر آیا، مجھے کہا اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا قرآن کی آیت میں ہے کہ ناجائز وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ وہ تو گیا، جو اس نے کہا ہے اس کا گناہ گار ہے۔ اب اگر اس پر عمل بھی کیا گیا تو گناہ اور مزید بڑھے گا۔ چنانچہ اس بیٹے لائق بیٹے نے پورے علاقے کے علماء کو طلب کیا اور اس کی یاد میں جلسہ کیا، اور اس میں پوری رات واز نصیحت ہو گئی، اور سب لوگ اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ تم نے باپ کی وصیت خراب کی ہے، لیکن الحمدللہ یہ عاجز مسجد میں اسٹیج پر موجود تھا۔ اب میں نے کہا جو تجھے کہے کہ غلط تم نے کیا اس کو پکڑ کے ذرا میرے پاس لاؤ۔ اس کے رشتہ داران سے تناستی بدا خبر رسو ہوا اس کو 10 شوقی جو ڈب تو 10 لوی عربی 10 ڈپڑے ہوگا کوئی ڈلکی ہوگا کوئی 10 ہوگا گئی جو ڈمان ڈلکی مارتی ہے خوشحال ہے۔ اب بلا پہ سیخ ہوئی ڈاکٹر تقسیم کیا تو اور کہیں ہم آخر لے جنازے میں نکڑی ہوئی جنازی ضرورت نہیں چاہتے میں خاک کہیں مولیاں کا دیوانہ جنازوں کی سوک جہالت۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے یا جہل ہے، راسخ قول کی جہل۔ فمن بدلہ، جس نے وصیت بدل دی، اگر وصیت شریعت کے مطابق تھی تو اس کا بدلنا ناجائز ہے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک مرنے والے نے وصیت کی
کہ فلاں مسجد کا امام فلاں پیر صاحب جی پیر وہ آئے گا اور جنازہ پڑھائے گا. جنازہ آسان ہوتا ہے نا, کوئی پڑھا سکتا ہے, پیر صاحب پڑھا سکتا ہے. پیر سے کہو ذرا آؤ جمعہ پڑھاؤ, پتہ چل جائے, اور عید پڑھا لو تو ساری تکبیرات بھول جاتے ہیں. فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں کہ امام الحی احق بالصلاۃ علیہ. امام الحی یہ رسم ہے. حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ, ان کے محلے میں کسی نے اپنے پیر سے مولانا کے ہوتے ہوئے جنازہ پڑھوایا, تو قاری صاحب نے مجھ سے استفتاء کیا. اس زمانے میں مجھے فرصت تھی بہت, 250-300 کتب حدیث و فقہ کی عبارات صفحے اور جلد نقل کیے کہ امام الحی پڑھائے گا اور وہ پیر کے حق میں یا کسی اور کے حق میں وصیت باطل ہے. شریعت کا حق کوئی باطل کرنے کا حق نہیں رکھتا. بعض جگہ کوئی مر جاتا ہے, اس کا بیٹا تبلیغی ہوتا ہے یا کوئی صوفی ہوتا ہے, وہ آ کے جنازہ پڑھاتا ہے اور وہاں کا امام صاحب غریب پیچھے کھڑا رہتا ہے. وہ امام نہیں ہے, وہ غمام ہے. امام ہوتا تو اس میں علم و غیرت ہوتی. یہاں اس محلے میں ایک شخص مرا اور مجھے کھلوایا کہ فلاں پروفیسر صاحب جنازہ پڑھائیں گے. میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے, اور میں نے کہا حاشا و کلا, آسمان نیچے آ سکتا ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, میرے ہوتے ہوئے پروفیسر صاحب مصلی میں نہیں کھڑا ہو. دو ہی صورتیں ہیں, یا تو کہیں اور لے جاؤ اور یا مجھے پڑھانا ہے کیونکہ حق میرا ہے. پھر وہ آئے, یہ وصیت کی. میں نے کہا وصیت غلط باطل ہے. لوگ آتے رہے جاتے رہے, مزمل بھائی کو سارا واقعہ معلوم. اخیر میں مجھے کھلوایا کہ جو فتویٰ آپ نے مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب کے استفتے پہ لکھا ہے اس پر آپ قائم ہیں. میں نے کہا بالکل, وہ میری تحریر ہے اور اس پر میں جان قربان کر سکتا ہوں, اور وہ شریعت کے اور فقہ حنفی کے 100% موافق ہے. کہ بس اس فتوے کی روشنی میں پروفیسر صاحب پڑھا سکتے. میں نے کہا یہ غزوہ میدان. مزمل بھائی نے مجھے کہا تو غور سے دیکھ لیجیے. میں نے کہا بے فکر رہا ہوں, آنے دو ذرا جنازہ. زور کے بعد جنازہ تھا. میں خوب خرش پرش ہو کے جبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے مضبوط لاٹھی لے کے, مقابلہ ہے نا, پھر مقابلہ تو صحیح کرنا پڑے گا. مقابلہ کو پٹیس پوس کرنے کی ہے تو وہ سب بیداروں سے. پروفیسر صاحب آ گئے تھے, جنا کے بستر رکھا ہوا تھا.